بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ پاکستان نے امریکہ کے سمٹ آف ڈیموکریسی کے اندر جانے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے پاکستان کے اوپر کیا مضمرات ہوں گے، اور کیا امریکہ واقعی دنیا کے اندر جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے کام کرتا ہے؟ آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ امریکہ نے سمٹ آف ڈیموکریسی کے نام سے دنیا کے 100 ملکوں سے زیادہ ممالک کے اوپر مشتمل ایک ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور جس کے اندر امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جتنی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بات چیت کریں گے، اور ہمارے جتنے لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر دنیا کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اس کے اندر شرکت کے لیے اس نے پاکستان کو بھی دعوت دی، جبکہ پاکستان نے اس دعوت کا انکار کر دیا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ اب ہم سرد جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ پاکستان کا بہت ہی دلیرانہ فیصلہ ہے، کیونکہ پاکستان کو کئی دفعہ امریکہ کی 51st اسٹیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے جو پاکستان کے بدخواہ ہیں، جو پاکستان پہ بڑی بلیٹنٹ کرٹیسزم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از نتھنگ بٹ اے کلائنٹ اسٹیٹ آف امریکہ۔ پاکستان ہیز آلویز بین ان دا لیپ آف امریکہ۔ پاکستان ہیز آلویز بین ڈیپینڈنٹ ٹو امریکن فارن پالیسی۔ Pakistan has always been dancing to the tunes of Americans since the making of Pakistan in the form of defense pacts in the early days of Pakistan, like بغداد پیکٹ بنا تھا، سیٹو سینٹو بنے تھے۔ تو امریکہ سے پاکستان کبھی بھی فری ہو کے اپنی فارن پالیسی کو نہیں بنا سکتا۔ اب جب کہ پہلی بار پاکستان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کسی کا اعلی کار نہیں بنیں گے، اس کے اندر جانے سے کیا تاثر آئے گا کہ یہ جو دنیا کے اندر کلیئر کٹ دو نئے جو بلاکس بن چکے ہیں، ایک بلاک کے اندر امریکہ ہے، دوسرے کے اندر چائنا ہے، اور اس کا پارٹنر ہے رشیا۔ اور یہ بلاکس کے اندر ابھی جو دنیا کے کنٹریز امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چائنیز جو انمیٹی ہے اس کو مول لیں گے۔ اور اس کے اندر اس نے چائنا کو انوائٹ نہیں کیا، اور تائیوان کو انوائٹ کر لیا ہے۔ تائیوان چائنا کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا پاکستان کے لیے کشمیر امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یعنی ون چائنا پالیسی کے تحت تائیوان از انٹیگرل پارٹ آف چائنا۔ تائیوان کو لینے کے لیے چائنا وار تک جا سکتا ہے، ورلڈ وار 3 وہ لگا سکتا ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے۔ تو ادھر چھیڑ خانی کے لیے تائیوان کو بلا لیا ہے کہ یہ چائنا ہے، اور جو مین لینڈ آف چائنا جو پیپلز جو ان کی چائنیز کی PRC والے ہیں ان کو نہیں بلایا، پریزیڈنٹ شی کو نہیں بلایا۔ یعنی یہ سراسر ایک چھیڑخانی ہے، دنیا کو بلاکس کے اندر تقسیم کرنے کی بات ہے۔ اور چائنیز نے بہت عمدہ الفاظ کے اندر پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس مشکل وقت کے اندر جب امریکہ دنیا کو کلیئر کٹ بلاکس کے اندر تقسیم کر رہا ہے تو پاکستان ہمارا آہنی بھائی ہے۔ پاکستان has proved once again that it is our still brother، کہ پاکستان کی جو چائنیز فرینڈشپ اور کمٹمنٹ ہے that is deeper than oceans, higher than Himalayas. These are the words by Chinese in this situation when Pakistan has refused categorically to join Summit of Democracy hosted by America. تو ایک تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر امریکہ جو ہے وہ کیا بات کرتا ہے کہ جی عدالتیں فری ہوں گی، اس کے اندر جو عوام الناس کی جو ول ہے اس کو اہمیت دی جائے گی، رول آف لا ہوگا، فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی، ہیومن رائٹس ہیں اس کا بول بالا ہوگا۔ یعنی یہ اس کے میجر انگریڈینٹس ہیں۔ دنیا کے اندر پیس ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت جس کو امریکہ پیس کا نام دیتا ہے، سب سے بڑا جمہوریت کا اور پیس کا دشمن امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ کو بنے ہوئے آج 240 سال ہو چکے ہیں، اور یہ 4 جولائی 1776 کو امریکہ بنتا ہے، اس کو انڈیپینڈنس ملتی ہے، اور اس سے لے کر ابھی تک اتنے 240 سالوں کے اندر امریکہ نے پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک ہی کام کیا ہے، اور وہ ہے کہ اس نے جنگیں لگائی ہیں،
اور ان 240 سالوں کے اندر صرف اس نے اپنے 16 سال جو ہے اس کے اندر دنیا میں جنگیں نہیں لگائیں، باقی سارا کا سارا ٹینیور اس کا دنیا کے اندر ملٹری آپریشنز کروانے میں، پراکسی وارز لگانے میں، کولڈ وار کے ٹائم مختلف جنگیں لگوانے میں لگا رہا ہے، اور یہ ٹوٹل امریکن ہسٹری ہے۔ اور ایسی صورت کے اندر امریکہ نے یہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر 248 جو آرمڈ آپریشن اور کانفلکٹس پیدا کیے ہیں 153 جگہوں کے اوپر، اور اس کے اندر تقریباً دنیا کی تب سے لے کر اب تک جتنی ٹوٹل وارز ہوئی ہیں 2001 سے لے کے ابھی تک 80% جو آپریشن کانفلکٹس وہ امریکہ نے کیے، اور اس کے اندر کتنا 8 لاکھ جو بندہ ہے وہ مر گیا۔ یہ تو اور بڑی ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کورین وار کے اندر کیا ہوا ہے، ویتنامیز وار کے اندر کیا ہوا ہے، کورین وار کے اندر کتنے لوگ مروا دیے ہیں انہوں نے، کلسٹر بامز بھی یوز کیے، کیا کیا کچھ انہوں نے یوز نہیں کیا۔ ویتنامیز وار کے اندر تو اتنا انہوں نے بامز مارے ہیں کمبوڈیا کے اندر، لاوس کے اوپر، ویتنام کے اوپر، کہ اتنے انہوں نے بامز ورلڈ وار 2 کے اوپر جتنے جو دونوں جو آرمیز تھیں انہوں نے یوز نہیں کیے ہوں گے جتنے صرف ویتنامیز وار کے اندر امریکنز نے مارے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ جو انہوں نے گلف وار لڑی ہے پہلی، یہ عراق والی، عراق اور کویت کی وار، اور اس کو بچانے کے لیے جو سارے ہیں کتنا ادھر ظلم کیا انہوں نے، اور 5 لاکھ بندہ مرا ہے اس ہیومینیٹیرین کرائسس کے نتیجے کے اوپر، 3,500 ہزار بندہ تو ڈائریکٹلی ادھر ہٹ ہوا۔ دس از سویلین کیجویلٹی، اور پورے کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر آپ آ جائیں، میں یہ جو افغانستان کا 9/11 ہوتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم وار، یہ امریکہ کرتا ہے، کیا کیا ہے ادھر اس نے، یہ اتنا اس نے ظلم کیا ہے کہ دنیا کی یہ سب سے بڑی کاسٹلیسٹ اس نے وار لڑی ہے ادھر آ کر۔ اور اس وار کے نتیجے میں کیا جمہوریت پروموٹ ہوئی ہے؟ ابھی میرا صرف اور صرف موضوع جمہوریت ہے۔ یہ امریکہ کی جو پوری دنیا کے اندر جب سے امریکہ بنا ہے، اس نے دنیا کے اندر جمہوریت کے نام کے اوپر کیا کیا ظلم کیا ہے، کتنی اس نے کیجویلٹیز کی ہیں، کتنے ملٹری آپریشنز کیے ہیں، کتنا اس نے اکنامک لاس دیا ہے، دنیا کے اندر ہیومینیٹیرین کرائسس کتنے پیدا کیے ہیں، کتنے ڈیزاسٹرز پیدا کیے ہیں، آفٹر ایفیکٹس اس کی وارز کے کیا رہے ہیں، یہ میں علیحدہ سے ایک کمپلیٹ ویلاگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ آج میرا بات کرنے کا مقصد صرف امریکن ڈیموکریسی ہے جس کے لیے یہ سمٹ کر رہا ہے۔ یہ کوئی سمٹ نہیں ہے ڈیموکریسی کے لیے، یہ سمجھ لیں کہ ایک نیا قسم کا یہ کر رہا ہے، چائنا اور رشیا کے خلاف ایک نئی نیٹو ہے، ایک ڈیموکریٹک نیٹو ہے۔ اور جب نیٹو بنی ہے 49 کے اندر، اور نیٹو کے پیرلل بن جاتی ہے ورسا تو ختم ہوگی، رشیا ڈسنٹیگریٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی دوبارہ، ابھی جب کہ دورہ ہے چائنا کا، رشیا کا، وہ ملیٹریلی، ٹیکنالوجیکلی، اکنامکلی وہ بہت ہی زیادہ وہ پاورفل ہو چکے ہیں رشینز اور چائنیز، اور یہ ابھی پہلے امریکہ از لیونگ ان دا پاسٹ، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ان کو میں ویسے ہی دبا لوں گا جیسے پہلے کولڈ وار کے اندر دبایا تھا۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ چائنیز آپ کو بار بار ادھر للکار رہے ہیں، پیسیفک اوشن کے اندر، ساؤتھ چائنا سی کے اندر، اور وہ اپنے سارے فائٹر پلینز لے کے پھرتے ہیں کہ آ جاؤ، وی آر ریڈی فار وار، بٹ امریکنز کی جرت نہیں ہے۔ تو یہ جو بننے جا رہا ہے یہ چائنا کو انڈرمائن کرنے کے لیے صرف اور صرف یہ جو سمٹ ہے، اس کی اور کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے پہلے بھی یہ جو چائنا نے بنایا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بنایا ہے، اس کے اگینسٹ پیرلل انہوں نے اپنا ایک اکنامک ماڈل دیا، وہ بھی فیل ہو گیا۔ اور اب یہ جو سمٹ آف ڈیموکریسی امریکہ کنڈکٹ کر رہا ہے، آج بھی کنڈکٹ ہو رہا ادھر امریکہ کے اندر، تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ فساد ہے صرف اور صرف۔ اور اس فساد کے اندر اس کا آج کی دنیا کے اندر سب سے بڑا پارٹنر وہ ہے انڈیا۔ تو جن کو چائنا سے زیادہ تکلیف پہنچی ہوئی ہے وہ اس کے اندر آگے بڑھ کے حصہ ڈال رہے ہیں، جبکہ جمہوریت کے اندر تو امن ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے۔ کیا امریکہ خود آزاد ہے؟ امریکہ تو ہائی جیک ہوا ہے یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کا، اور امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے، وٹ امریکن ڈیپ سٹیٹ از، امریکن ڈیپ سٹیٹ، یہ ان کی جو 5 بڑی ویپن اور ایمونیشن کی کمپنیز ہیں، انہوں نے پورے کے پورے امریکہ کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، جن میں ایک لاک ہیڈ مارٹن ہے، ریتھین ہے، جنرل ڈائنامکس ہے، بوئنگ اور نورتھروپ گرومن۔
یہ دیز آر دا 5 بگیسٹ ویپن کمپنیز آف امریکہ، اور انہوں نے 9/11 سے لے کر آج تک کوئی $2 ٹریلین کا پروفٹ کمایا، بزنس کیا ہے۔ یعنی یہ دنیا کے اندر امریکہ جمہوریت کو نافذ کرنے کے لیے، زبردستی کی جمہوریت کو نافذ کرنے کے لیے یہ کیا کرتا، پورے کے پورے ملک تباہ کر دیتا۔ یہ کیا کیا عرب سپرنگ کے اندر آپ دیکھ لیں، اس نے ایجپٹ میں کیا کیا، سیریا میں کیا کیا، تونیزیا میں کیا کیا ہے، اور یہ جتنے مسلم کنٹریز ہیں، بحرین، یمن، سارے کے سارے بلیڈ کر رہے ہیں۔ عراق کے اندر اس نے کیا کیا ہے، یہ جمہوریت نافذ کر رہا تھا، یہ افغانستان کے اندر بھی جمہوریت نافذ کر رہا تھا، یہ کوئی جمہوریت نافذ، یہ اس نے کیا پیناما کے اندر کیا کیا ہے، نوریچا کو اٹھا کے لے گئے، 83 سال کی بیچارے، اتنی ذلالت سے اس کو مارا ہے انہوں نے، اور دنیا میں ہر جگہ کے اوپر یہ یہی ظلم و ستم کرتے ہیں امریکنز، اور خود ان کے اندر کتنی کی جمہوریت ہے، یعنی پورے کا پورا امریکہ یا اپنی جو فورن پالیسی ہے وہ عوامی جو رائے عامہ ہے اس کے تحت نہیں بنا سکتا۔ امریکن جو فورن پالیسی ہے، یہ جو میں نے آپ کو 5 ان کی ویپن کمپنی سے بتائی ہیں، یہ ان کے انڈر کمانڈ بنتی ہے۔ امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے وہ نیو کنزرویٹیوز کے انڈر کمانڈ بنتی ہے۔ امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے، جو جوش ہاکش ایلیمنٹس ہیں ان کے زیر سایہ بنتی ہے۔ عوامی تو اس کے اندر تاثر ہوتا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے فورن پالیسی، وہ دنیا کے اندر انہوں نے دنیا کو انسلیو کرنا ہے، یہ ان کی فورن پالیسی ہے، اور دنیا کے اندر ایتھیزم کو انہوں نے پروموٹ کرنا ہے، اور نام نہاد کی جمہوریت کے سلسلے کے اندر دنیا کے اندر بلڈ شیڈ جو ہے اس کو لے کے آنا ہے۔ دس از امریکن ڈیموکریسی۔ اور امریکہ کی یہ جو ڈیموکریسی کے نفوذ کے لیے یہ امریکہ دنیا کے اندر ظلم کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ دنیا کے اندر کوئی کام نہیں کر رہا۔ خود امریکہ کی کتنی پتلی حالت ہے، اس ویلاگ کے اندر میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اس کی بات کرتی ہے نا جمہوریت، میں نے آپ کو بتایا کہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہوتی ہے، عوامی رائے بھی ہوتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ عوامی رائے کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا۔ ان 5 جو بڑی کمپنیز ہیں ان کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، اور امریکہ دنیا کے اندر، افغانستان کے اندر ریسنٹلی یہ بات کرتا ہے ویمن رائٹس کی۔ اس کے اپنے اندر کون سے ویمن رائٹس ہیں امریکہ کے اندر؟ ہر سیکنڈ کے بعد ایک عورت ریپ ہوتی ہے امریکہ کے اندر، اور امریکہ کے اندر ہر سال 10 لاکھ خواتین ریپ ہوتی ہیں۔ 10 لاکھ خواتین جو ہے وہ مائیں بنتی ہیں شادی کیے بغیر، اور ان سب کی ایجز ہوتی ہیں 19 ایئرز سے نیچے۔ all of them are teenagers and they give birth to illegitimate children۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ریپ کے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے رپورٹ نہیں ہوتے، اس کے اندر 1/3 صرف کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ امریکن جو ڈیموکریسی ہے وہ ویمن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ امریکن ڈیموکریسی ہے۔ جو ہیومن رائٹس کی کیا امریکہ بات کرتا ہے؟ امریکہ کے ہاتھوں کے اوپر خون ہے 5 کروڑ ریڈ انڈینز کا۔ انہوں نے کوئی 5-7 کروڑ جو یہ بلیکس تھے ان کو ادھر سے امپورٹ کیا، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ کتنی لمبی داستان ان کے ظلم و ستم کی، ان کی جمہوریت کی۔ ان کی جمہوریت صرف اور صرف جو ہے وہ فیشزم ہے، اس کے اندر نہ ہی انسانیت ہے، نہ ہی رائے عامہ ہے، نہ ہی کوئی اور چیز ہے۔ اور اب یہ جو کام کر رہا ہے یہ سراسر ظلم ہے، اور یہ جو ان کی جمہوریت کے اوپر یہ جو مبنی ان کی تہذیب ہے، ایک ٹائم آئے گا کہ یہ تہذیب خود بخود جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی اور اپنے زوال کی طرف بڑھ جائے گی۔ میں نے آپ کو خواتین کے رائٹس کی بات بتا دی کہ کس طرح کے رائٹس ہیں، اور باقی چیزوں کا بھی کچھ اس طرح کا ہی خستہ حال ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس چیز کی جو ترجمانی ہے وہ ان الفاظ میں کی ہے، ان کی تہذیب اپنے ہی خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور یہ جو ایتھیزم والی یہ جو سویلائزیشن ہے جس کے اوپر بلڈ ہے، انسانیت کا بلڈ ہے، وہ کیا جمہوریت لے کے آئیں گے؟ پاکستان نے 100% درست فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان کے اوپر یہ جو چھاپ لگی ہوئی تھی یہ چھاپ یہ بھی ختم ہوگی، اور اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے ریاست پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی وی آر سٹنگ ان دا رائٹ کارنر آف دا روم، وی آر اسٹینڈنگ ود امریکہ، ود چائنا اینڈ رشیا۔
تو بڑی ایک بیلنس پالیسی کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹس ہیں وہ ساری کی ساری کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو پاکستان کا یہ بائیکاٹ کرنا 100% درست فیصلہ ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کو ریجنل اور بھی زیادہ ایک اسٹرینتھ ملے گی، اور چائنیز پاکستانی ریلیشن شپ اس سے مزید بہتر ہوں گے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.